اچھا عامر صاحب، ایک بات کہی جا رہی ہے کہ بہت ایبرپٹلی اس کو روکا گیا، مذاکرات کے سلسلے کو ختم کیا گیا ہے. کیا آپ کی پارٹی کے اندر یہ تفہیم یا اس بات کی آگہی موجود تھی کہ آپ نے فلاں مقام پہ جا کے آپ نے ان مذاکرات کو روک دینا ہے؟ کیونکہ آج ایسا لگا ہے، تاثر یہ پیدا ہوا ہے کہ بیرسٹر گوہر عمران خان صاحب سے ملنے گئے ہیں اور واپس تشریف لائے ہیں تو اس پیغام کے ساتھ. ہاں لیکن میں تو کیونکہ وہاں نہیں تھا، وکلا کی ہی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس میں کلیئرٹی آئے گی اگر یہ مذاکراتی کمیٹی مل جائے تو کل یا پرسوں. اچھا. پھر صحیح کلیئرٹی آئے گی، کیونکہ یہ مذاکراتی کمیٹی جب حکومت کی کمیٹی کے سامنے بیٹھی اور کل کافی اہم ان کی گفتگو ہوئی جو کہ ساری آف دی ریکارڈ ہے، تو اگر یہ کمیٹی کل یا پرسوں مل جائے اور اگر یہاں پھر حکومت کی کورٹ میں اگر ڈار صاحب اس کمیٹی کو ملوا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے. اچھا، ایک منیمم انڈرسٹینڈنگ بھی تو ہوتی ہے نا کہ اچھا یہ ہو جائے یا تو یہاں سے بات آگے بڑھ سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر حکومت کہتی ہے کہ جناب یہ ہاں ہم کمیشن بنانے پہ اصولی طور پر راضی ہیں، تو یہاں سے بات آگے بڑھ جائے گی جی، یا پھر آپ کا کوئی اور تقاضا آ جائے گا؟ نہیں، ہمارا تو دیکھیں، ہمارے تو پہلے 2 پوائنٹس ہیں نا، اور باقی چیزیں تو پھر اس کے ساتھ اس کی جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس کے پھر جزو ہیں، کافی سارے جزویات ہیں اس کی. لیکن جو حکومتی کمیٹی کے بھی میٹنگز ہوئی، کل ان کی جو بیٹھک ہوئی اور پرسوں بیٹھک ہوئی، اس کا حال بھی تو باہر آ گیا نا کہ وہاں بھی تو جو اتحادی جو حکومت کے ہیں، ایلائز ہیں رولنگ پارٹی کے، انہوں نے بھی کہا جی کمیشن نہ بنائیں. اچھا جی، تو اس کا مطلب انہوں نے بھی کہا، حالانکہ ان میں بڑی میچور پولیٹیکل پارٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور ان میں کچھ ایسی پارٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو ماضی میں ہمارے بھی اتحادی رہے ہیں. اچھا عامر ملک صاحب، یہاں سے جب آپ آگے بڑھتے ہیں، چلیے مذاکرات کا سلسلہ تو پیچھے رہ گیا، ابھی اگرچہ اس میں چند گھنٹے باقی ہیں، اس وقت ہم یقین سے کہہ سکیں گے کہ پیچھے رہ گیا. یہ اب آپ ایک بار پھر وہی 26 نومبر 24 نومبر سڑک، جلسہ، جلوس اور آپ دیکھیں ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے نا جی. اچھا. کہ ہمارے کارکنوں کا خون گرا اس اسلام آباد کی سڑکوں پہ، جو کہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے، پاکستان کے شہریت تھے. ان کا قتل میں سمجھتا ہوں ایک جمہوریت کا قتل ہے، اس پروسیس کا قتل ہے. ان کی آواز کو گولی کے ذریعے دبایا گیا. اور اب ہم 8 فروری کا وہ دن قریب ہے جب اس ملک میں 75 سالوں کے بعد سب سے بڑا شب خون مارا گیا اس الیکشن کے اوپر، کہ جہاں لوگوں نے پہلی بار ہر طرح کے رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے، ہر طرح کی جس کو کہتے ہیں غنڈہ گردی اور بدماشی اور فسطائیت کا مقابلہ کرتے ہوئے لوگوں نے ووٹ دیے. اور پھر ووٹ ان کے رزلٹ ان کی منگوں کے مطابق نہ آیا، اور اتنی بڑی تعداد میں فارم 47 کے ذریعے ڈاکہ ڈالا گیا ہمارے مینڈیٹ پہ، عوام کی رائے کے اوپر. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن پہلے بھی آپ لوگوں نے جو ایجیٹیشن کی، اس سے دیکھا جائے تو آپ لوگوں نے حاصل تو کچھ نہ کیا. خان صاحب سٹل جیل میں ہیں، آپ لوگوں کے لیے مشکلات برقرار ہیں، تو اب بھی اگر آپ لوگ ایجیٹیشن کی طرف جاتے ہیں تو کیا حاصل ہوگا اس سے؟ حاصل یہ تو ابھی خیر قبل از وقت ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئرز کا نام ہے. ممکن ہے کل حالات دوسرے بن جائیں اور اگلے ہفتے کوئی دوسرے حالات بن جائیں، لیکن ظاہر ہے ہم تو ایک اپنے اصولی موقف پر کھڑے ہیں اور ہمارے لیے کہیں بھی ماحول سازگار نہیں ہے. تو سوائے ایک احتجاج کے، ایک ایجیٹیشن کے، جو آئین اور قانون میں رہتے ہوئے اس دائرے میں اسمبلیوں میں اور اسمبلیوں کے باہر اور ہر فورم پہ، اس کے علاوہ ہمارے پاس تو کوئی چارہ نہیں ہے نا. یہ عامر ڈوگر صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت پہلے تو آپ کے مطلب آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہا اس کو تو تقریباً اون ہی کرتی رہی. اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کا رویہ بدلا ہے، ایک دوستانہ اور مفاہمانہ رویہ ہے. تو یہ کیسے آپ نے پیدا کیا ہے؟ یہ آپ حکومت کو اور عرفان صدیقی صاحب وہی
ان کے ابھی بیانات یہ کمیٹی میں شامل ہونے سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے, سن بھی رہے تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ کو مذاکرات کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. آپ نے یہ معاملہ کیسے سیٹل کیا ہے, یا حکومت نے خود فیصلہ کیا ہے کہ نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بہت ہو گئی, اب ہم نے ساتھ لے کے چلیں؟ حبیب صاحب, یہ جو آپ ماحول دیکھ رہے ہیں جس میں یقیناً کوئی شک نہیں ٹیمپریچر تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے, یہ صرف پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوا ہے, یا پارلیمنٹ کی راہداریوں میں ہوا ہے, اچھا. یا ان کمیٹی رومز میں ہوا ہے. اور یقیناً ہم کیونکہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا, اگر جمہوریت کو آپ نے بچانا ہے اور آگے چلانا ہے. لیکن باہر کا جو ایٹماسفیئر ہے, اسپیشلی میں پنجاب کی بات کروں, وہ وہیں کا وہیں ہے. آج بھی اسی طرح ہمارے کارکنوں کے اوپر مقدمات, ان کی پیشیاں, اور آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آج 24 کارکنوں کی جب بیل ہوئی ہے, تو بقایا کم و بیش کوئی 2200 کارکن آج بھی ہیں جو 16 نومبر والے بڑی بدترین جیل کاٹ رہے ہیں, اٹک, جیلم اور اڈیالہ. کل میں خصوصی عدالت راول پنڈی میں گیا آدم سواتی صاحب کو ملنے, اور وہاں جو میں نے منظر دیکھا, جس بھیڑ بکریوں کی طرح لاد کر 700 کارکنوں کو کل پیش کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو راستے میں بوتلیں رکھ کے لاتے ہیں کہ ہمیں اگر کوئی جانا پڑے اپنے معمولات کے لیے, ایک انسان ہے, تو وہ بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ آپ نیچے اتر جائیں یا چلے جائیں. اور جس طرح سے انسانیت اور جو ایک بدترین جیسے قیدیوں کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہوتا, جنگی قیدیوں, اس سے بھی بدتر سلوک ہمارے یعنی مشکلات گراؤنڈ پر آپ لوگوں کی برقرار ہیں. اچھا اور جج صاحبان یہ ہے کہ وہ آتے ہی نہیں ہے, پیشیوں پر پیشیاں ڈال کے چلے جاتے ہیں, ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ جو 2,500-3 ہزار بندہ ہے, اور اس میں کوئی سارے ہی پی ٹی آئی کے کارکن نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو انکشاف کروں, بہت سارے عام راہگیر ہیں, دکاندار ہیں, مسافر ہیں, لیکن وہ بھی ساتھ اسی طرح چکی میں پس رہے ہیں. عرفان صدیقی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ لکھ کر دیا تھا, اگر مذاکرات ختم کرنے ہیں اور آپ لوگوں نے نظر ثانی نہیں کرنی اس معاملے پر, تو یہ بھی لکھ کر دیں کہ آپ لوگ مذاکرات ختم کر رہے ہیں. تو کیا پی ٹی آئی لکھ کر دے گی کہ مذاکرات وہ ختم کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عرفان صدیقی صاحب کو پہلے کردار ادا کرنا چاہیے. کل یا پرسوں ہماری اس کمیٹی کی میٹنگ اگر عمران خان صاحب سے ہو جائے تو پھر ہی یہ باتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ رائٹنگ میں دیں گے, یا ایک نشست اور ہونے کا امکان ہے, یا کہیں سے کوئی امید ہے. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوشش کریں کل پرسوں میں ملاقات ہو جائے آپ لوگوں کی. حضور کوشش جب یہ چاہتے ہیں تو صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں. نہیں, اس وقت یہ نہیں چاہتے, اس وقت یہ نہیں چاہتے. جب چاہتے ہیں تو اتوار کو, ویسے آگے پیچھے جیل مینول یاد آئے, اتوار کو بھی ملاقات ہو جاتی ہے چھٹی والے دن. یہ آپ کا کانفیڈنس, عامر صاحب ایک مجھے بات بتائیں, پی ٹی آئی کا کانفیڈنس اوپر کی طرف جاتا لگ رہا ہے, حکومت کا کانفیڈنس نیچے آتا لگ رہا ہے, یہ اصل میں ہوا کیا ہے؟ نہیں, ہمارا کانفیڈنس تو صرف یہ ہے کہ ایک ہمیں اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین ہے کہ اللہ الحق ہے. الٹیمیٹلی یہ ظلم کی سیاہ رات جو ہے آخر اس کا سویرا تو ہونا ہے, صبح تو ہونی ہے. یہ سورج پشاور کی طرف سے طلوع ہوتا ہوا لگ رہا ہے مجھے. بس ہم تو سورج طلوع ہوگا اور سورج وہیں سے طلوع ہوتا ہے جی جس سمت سے ہوتا ہے. یقیناً آپ کی بات میں بڑا وزن ہے. لیکن دوسرا یہ کہ خان صاحب نے ایک مثال قائم کی ہے, ایک استقامت کی, ایک جرت کی, ایک ثابت قدمی کی. آج 550 سے زیادہ دن ان کو ہو گئے, اور ان کے ساتھ ان کارکنوں نے اور ان سیاسی ہمارے اکابرین نے, ان میں اعظم سواتی ہیں, ان میں شاہ محمود ہیں, میاں محمود رشید ہیں, اجاز چودھری ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں, یاسمین راشد صاحب ہے, اور وہ ان کارکنوں نے جن کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر کے اور جس اذیت کے ساتھ قیدی بنا کر جیلوں میں رکھا گیا ہے. تو یہ تمام وہ حوصلے ہیں جو ہمارے کارکنوں کے بلند ہیں. بیرون ملک سے بھی کچھ حوصلہ ملا ہے عامر ڈوگر صاحب؟ وہاں سے بھی تو کافی پریشر آ رہا ہے, کافی کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں
اور مسلسل ہی آتا چلا جا رہا ہے وہ پریشر؟ ہمارا تو کوئی انحصار بیرونی ملک کے کسی پریشر پر نہیں ہے. اچھا. ہمارا تو انحصار اپنے کارکنوں پر ہے، اپنی جدوجہد پر ہے، اپنے نظریے پر ہے، اور ان اپنے مطالبات پر ہے جو ہم دہرائے چلے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات واضح ہوئی ہو. شاید مستقبل میں کچھ دنوں کے بعد ہو جائے.